وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والوں میں سے ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مبارک احمد فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان جو ہیں وہ عقل والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہم ہر روز دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ یہ نشان ہمیں دکھاتا رہتا ہے، اور یہ تقدیر الہی جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح منکرین انبیاء جتنے بھی آج تک آپ نے دیکھے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ ان کے منہ سے، ان کے عملوں سے بھی توحید کے حق میں بہت ہی واضح نشانات کو دکھلاتا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ویڈیو کلپ آپ کو سنوانے جا رہا ہوں میں بھی خدا تعالیٰ نے ان کے منہ سے ایک ایسا نشان ظاہر کیا ہے جس کا یہ خود انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو کلپ یوٹیوب پر پچھلے دنوں آیا، اور یہ ان کے جو بہت بڑے دیوبند کے جو بہت بڑے عالم ہیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ان کی جانب سے یہ ویڈیو کلپ آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں آئیے پہلے یہ ویڈیو کلپ سنتے ہیں اور پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا، تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں گے۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں۔ اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی شغم ہو تو بتائیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی، علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دے دے، میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور کوئی جرات نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی۔ اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر، جی، یہ حضرت اقدس جو ہیں وہ اشرف علی تھانوی کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا۔ تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ جی ناظرین، یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے جو واقعہ سنایا ہے وہ ایک حدیث کے متعلق ہے، جو کہ
کے صحیح اور غلط ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ گنبد خضرا کو گرانا یا بچانا مقصود تھا۔ اور اس حدیث کو کہ جو بہت بڑے عالم جن کو یہ سب کچھ مانتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، ان سے یہ منسوب کر کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرع صدر سے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا، تو خدا تعالیٰ نے ان کو وحی کر کے بتایا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو الہام اور وحی پر ان کا جو فتویٰ ہے کہ وحی اور الہام بند ہو گیا ہے، اپنے اکابر کی بڑائی بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے ہی اس عقیدے کو جھٹلا دیا کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اہم بات، کہ جب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے تو اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ حکم اور عدل ہوگا، یعنی اس کی بات جو ہے وہ سکہ ہوگی۔ تو پھر جب حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جن کو ہم مہدی موعود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کر چکے ہیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شہادت دے دی، ان کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے للمہدی الا عیسیٰ، جو حدیث ہے اس کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو وہاں آ کر ان کو یہی اپنا ہی قانون جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی ایک طرف تو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حدیث کے متعلق شرع صدر سے بتا دے وہ حدیث ماننا ان کے لیے حجت ہو جاتی ہے، اور اگر یہی بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں تو وہ کئی کہتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، کیسے معیار ہیں ان کے کہ اپنے لیے کچھ ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور، جبکہ یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس حدیث کی تصحیح کر دے، جس کے متعلق بتا دے، وہ حجت ہو جاتی ہے، وہ اس کو ماننا اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح کے سمجھایا جائے، جس کو بھی سمجھایا جائے اور وہ آگے بتائے۔ اور یہی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حدیث کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا ہے، اور اسی طرح جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے، تو پھر وہاں آ کے ان کو یہ معیار جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان علماء کے جو رویے ہیں وہ کس طرح کے ایک طرف اپنے لیے کچھ اور معیار ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہیں، اور جب وہی معیار ان کو بتائے جائیں کہ آپ کا یہ خود کا معیار ہے تو اس کو آپ تسلیم کریں، تو کہتے ہیں نہیں، چونکہ وہ ہمارے اکابرین کے لیے ہے تو وہ تو ہمیں قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کو اپنائے گا، خدا تعالیٰ کے اس اصول کو جو ہم نے بیان کیا ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ناظرین، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، احسن الجزا۔